بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشادات حضرت علی علیہ السلام، اولاد اور رشتہ دار۔ With the name of Allah who is the most beneficent and merciful, saying حضرت علی علیہ السلام, children and relatives۔ اپنے زمانے کے آداب زبردستی اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اپنی اولاد کو جدید دور کے طریقوں کے مطابق تعلیم دو، کیونکہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ کم سن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ حد سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹنے سے ضد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کے ادب کو بہتر بناؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی پیروی کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے محبت اور مہربانی سے پیش آئیں۔ بچے کو ضرورت کے وقت ڈانٹنے کی مثال ایسی ہے جیسے پودے کی نشو و نما کے لیے اس میں کھاد ڈالنا۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ اپنی اولاد سے اس طرح کی محبت کی توقع نہ رکھو جس طرح کی محبت اور شفقت تم ان سے پیش آئے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ اپنی اولاد سے اس طرح کی محبت کی توقع نہ رکھو جس طرح کی محبت اور شفقت سے تم ان کے ساتھ پیش آتے ہو۔ اپنی آل اور اولاد کی زیادہ فکر نہ کر، کیونکہ اگر خدائے پاک کے تابع اور پیارے ہیں تو اللہ اپنے پیاروں کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس کے نافرمان ہیں تو تجھے اللہ کے نافرمان بندوں کی کیا پڑی ہے۔ عزیزوں سے حسن سلوک کرو کیونکہ وہ مال کی فراوانی اور عمر درازی کا سبب ہیں۔ شرافت اس کا نام ہے کہ انسان اپنے کنبے اور متعلقین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ دار محبت کے محتاج ہیں مگر محبت رشتہ دار کی محتاج نہیں۔ اللہ نے جسے مال دیا وہ اس سے اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اے لوگوں، کوئی شخص اگرچہ وہ مالدار ہے اپنے قبیلے والوں اور اس فعل سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبان سے ان کی حمایت کرے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو کیونکہ وہ تمہارے بالوں پر ہیں جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور ایسی بنیادیں ہیں کہ جن کا سہارا لیتے ہو، تمہارے دست و بازو ہیں جن سے کہ حملہ کرتے ہو۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ عزیز و اقارب کی عداوت بچھو کے کانٹے سے زیادہ سخت ہے۔ بہت سے قریبی بیگانگوں سے زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں اور بہت سے بیگانگے قریبوں سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی کو شرمندہ احسان بنا کر اس کو شر کو دور کرو۔ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو اور وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو۔ باہمی روابط کی وجہ سے اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں جس کا حق تم تلف کرو۔ رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنے والا وہ شخص جو ان رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے جو ان سے کنارہ کشی کریں۔ جو آدمی تنگ دست ہے مگر رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے تو وہ اس مالدار سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق کرے، اور خندہ پیشانی سے پیش آنے والے اس ایثار کرنے والے سے بہتر ہے جو ترش روی سے پیش آئے۔ جو شخص اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے اسے خدا کی وحدانیت پہ ایمان نہیں ہوتا۔ بے شک صلہ رحمی اسلام کے ضروری احکام میں سے ایک ہے، اور بلا شبہ خدائے پاک نے رشتہ داروں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلا شبہ خدائے پاک اس سے میل رکھے گا جو ان سے میل رکھے گا۔ جو ان سے قطع تعلق کرتا ہے خدا پاک ان سے قطع کرے گا، جو ان کی عزت کرتا ہے خدا پاک ان کی عزت کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ارشادات حضرت علی علیہ السلام، عقل اور عقل مندی۔
Saying Hazrat Ali alayhi salam, wisdom and good judgment. Saying Hazrat Ali alayhi salam, wisdom, good judgment and clear thinking. اتنی عقل تمہارے لیے کافی ہے جو گمراہی کی راہوں کی ہدایت کے راستوں سے الگ کر کے تمہیں دکھا دے۔ عقل مند دل کی آنکھوں سے اپنے انجام دیکھتا ہے اور اچھی بری راہوں کو پہچانتا ہے۔ عقل اس شخص کے لیے جو اس سے نصیحت چاہے کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ عقل مند آدمی کمال طلب کرتا ہے اور نادان مال کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والا اپنی جہالت کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے اور اس کے چہرے کی شگفتگی محبت کے حال، اس کی برداشت ایوب کی قبر اور اس کے عیبوں کو چھپاتی ہے۔ آدمی کی عقل کے تمام امور کی منتظم ادب اور اس کے لیے زوردار قوت اور سچائی اس کی نعمتوں میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے۔ آدمی کی قدر اس کی عقل مندی ہے، نہ کہ اس کی ظاہری صورت۔ عقل کے بڑھانے اور تیز کرنے میں سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز تعلیم ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو کر اس سے اپنی کوئی نعمت دور کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ عقل مند نہیں جو اپنی حاجت کمینوں کے پاس لے جائے۔ جو شخص حکیموں اور عقل مندوں کے اقوال تلاش کرتا ہے اور ان کے مطلب سمجھ پاتا ہے تو وہ صحیح معنی معلوم کرنے سے نفع اٹھاتا ہے۔ احمق کے سامنے خاموش رہنا اس کی گفتگو کا سب سے اچھا جواب ہے۔ بے شک عقل مند کو ادب سکھانے سے نصیحت ہو جاتی ہے اور جاہلوں اور احمقوں کو مار پیٹ کے بغیر کبھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ عقل مند کسی کی ملامت سے پست ہمت نہیں ہوتا اور نہ سستی سے اپنے کام چھوڑ بیٹھتا ہے۔ عورت کی عقل اس کے جمال میں ہے اور مرد کا جمال اس کی عقل میں ہے۔ حکمت کی بات جہاں کہیں بھی ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ بہل نہیں چاہتی، تڑپتی رہتی ہے۔ عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔